بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہمارے سامنے جو عبارت ہے اس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں، معجزات اور دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کے نہیں بیشتر دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کرنے کے بعد ذیلی طور سے درمیان میں ایک بڑی عمدہ بات کہی، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں سرسری طور سے کیا تھا۔ آئیے ان کی عبارت پر نظر ڈالیں اور اس کے مفہوم کو پر غور کریں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں اور شیاطین کے درمیان، اسی طریقے سے انبیاء اور ان لوگوں کے درمیان جو انبیاء کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی نبی نہیں ہے اور اپنے آپ کو نبی بتانے کی یا نبی کے جیسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتوں اور شیاطین کے درمیان، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی مشابہت اختیار کرنے والے جھوٹے مدعیان کے درمیان، جو جھوٹے ہیں، ان کے درمیان ایسا فرق، اتنے واضح فرق کی جمع، ایسے فرق رکھے ہیں کہ دوسرے اس کا شمار نہیں کر سکتے، اتنے فرق رکھے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابرار اور فجار یعنی نیک لوگوں اور برے لوگوں کے درمیان اتنا فرق رکھا ہے جو رات اور دن کے درمیان کے فرق سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ایک عام انسان ابھی نبوت کا درجہ اور مقام تو بہت اونچا ہے، اس کا دعویٰ تو بہت اعلیٰ اور بڑی بات ہے، لیکن عام حالات میں ایک انسان بہت اچھا ہے، نیک اور صاف ستھرے کردار کا حامل ہے، اس کے بالمقابل ایک انسان برا ہے اور برے کردار کا حامل ہے۔ ان دونوں کے درمیان علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت سے بہت کمتر نیک اور بد کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے فرق رکھے ہیں کہ رات اور دن کے فرق سے بھی زیادہ اس کے درمیان فرق کرنے والی بات سامنے آ جاتی ہے۔ وَلِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، اسی طریقے سے چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو خبریں اور جو اوامر، اخبار اور اوامر یعنی خبریں اور احکامات، انبیاء کرام جو بھی تعلیم دیتے ہیں اس کی یہی دو شکلیں ہیں، یا تو غیب سے متعلق خبریں بتاتے ہیں، اطلاعات دیتے ہیں، یا پھر کچھ احکامات، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ تو جو کرنا نہیں کرنا ہے وہ اوامر ہیں، اور جو خبریں ہیں ایمانیات سے متعلق جن چیزوں کو عقیدے کے طور پر ماننا ہے وہ اخبار ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو خبریں اور جو احکامات پیش کرتے ہیں یہ ہر اعتبار سے مخالف ہوتا ہے اس چیز کے جسے شیاطین پیش کرتے ہیں۔ شیاطین اور ان کے چیلے جھوٹے مدعیان وہ جو تعلیمات، احکامات، باتیں، خبریں پیش کرتے ہیں وہ، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو خبریں، باتیں، احکامات پیش کرتے ہیں، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رسولوں اور ان کے متبعین کے حالات کا کلی جائزہ لے، استقراء کرے، اس کا تفصیلی اور مجموعی مطالعہ کرے، اسی طریقے سے کاہنوں اور ساحروں، جادوگروں، کاہنوں یعنی نجومی، کاہن اور جادوگروں کے حالات کا جائزہ لے تو تبین لہ ما یحقق ذلک، تو اس کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح اور صاف ہو جائے گی۔ ایسی بات اس کے سامنے، ایسے حقائق بے نقاب اور آشکارا ہوں گے جس سے یہ بات اس کے نزدیک بالکل ثابت اور دھل دھلا کے صاف ستھری بن جائے گی، اس میں کوئی اسے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ جو بات ہم نے بیان کی کہ انبیاء کرام کی دعوت اور تعلیمات میں اور شیاطین اور جھوٹے مدعیان کی تعلیمات اور خبروں میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا، دن اور رات کے فرق سے بھی زیادہ واضح فرق۔ آگے کہتے ہیں شیطان
جب وہ کسی شخص سے کہتا ہے، شیطان جب کسی شخص کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تو نبی ہے، انکا نبی، تو نبی ہے، ہاں، تو وہ جو جس کو شیطان کہتا ہے کہ تو نبی ہے، وہ لوگوں میں جھوٹ کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، والکذب والکذب مستلزم الفجور، اور یہ سیدھا سا قاعدہ ہے جو حدیث رسول میں بھی بیان کیا گیا ہے اور عام مشاہدے میں بھی آدمی معلوم کر سکتا ہے، تجربے سے گزرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ فجور، برائیوں کا مستلزم ہے۔ جو شخص جھوٹا ہوگا اس کا جھوٹ اسے گناہوں برائیوں کی طرف لے جائے گا، نیکی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم پر سچ لازم ہے، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، بیر کی طرف، اور نیکی جو ہے جنت کی طرف۔ اس کے بالمقابل آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان جس کو یہ سبق پڑھاتا ہے، جس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو نبی ہے جبکہ وہ نبی ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیطانی وحی ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، وہ خود جھوٹا، اور جس نے اس کی دعوت کی بنیاد پر، اس کے ورغلانے کی، بھڑکانے اور بہکانے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا، وہ بھی جھوٹا، بلکہ جھوٹا ہی نہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں کوئی کتنا بھی جھوٹا پایا جاتا ہو دنیا کے اندر، اس میں اعلیٰ ترین جھوٹ کا حامل یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ اب جب سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر یہ بات دیکھی جائے گی کہ اس کا جھوٹ اسے فسق و فجور، فواحش و منکرات کی طرف لے جائے گا، غلط کاموں کا ارتکاب کروائے گا۔ ہاں، فلا بد ان یأمرہ باسم، اب جب وہ جھوٹا ہے اور فسق و فجور کی طرف جائے گا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو گناہ کا حکم دے گا، شیطان اس شخص کو گناہ کا حکم دے گا، اور جو شیطان کی طرف سے اسے خبر دی جائے گی وَيُخْبِرُهُ بِكَذِبٍ، اور اسے جھوٹی خبر دے گا، جھوٹ بات کی خبر دے گا، جیسا کہ واقعہ ہے، واقع ایسا ہی ہوتا ہے، حقیقت ایسی ہی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جن کو شیاطین گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، اب وہ جن شیطان کی گمراہی کے شکار، اس قسم کے فریب میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں، جیسے مثال کے طور پہ ایسے عبادت گزار لوگ جو جاہل ہیں۔ آپ عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب تلبیس ابلیس پڑھیں، ہاں، بڑی تفصیل سے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ شیطان اور ابلیس مختلف قسم کے لوگوں کو کس طرح مکر و فریب، دجل اور دھوکے کا شکار بناتا ہے، کس طریقے سے ان کو بہکاتا ہے۔ ایسے جو دیندار لوگ ہیں، بعض ایسے عابد و زاہد لوگ جو بڑی عبادت و ریاضت کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے، تو ان کو علم کی کمی کی بنیاد پر بڑی آسانی سے عبادت و ریاضت کے حوالے سے دین کے نام پر ہی گمراہ کر دیتا ہے، کبھی غلو میں مبتلا کرتا ہے، کبھی دوسری بدعقیدگیوں میں، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی بہت اعلیٰ اگر جہالت ہے تو ان کو اس فریب میں مبتلا کرتا ہے کہ تمہاری عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت کے مقام سے نواز دیا۔ مطلب میں نے عرض کیا، تلبیس ابلیس پڑھیے، آپ کو اس مضمون کے تحت بہت سے واقعات ملیں گے، سچے واقعات تاریخ میں، کہ بڑے عابد زاہد نیک انسان تھے اور ان کو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے، تم کو نبوت کا مستحق قرار دیا ہے، اور کوئی گدھا لے کر آیا، کہا کہ یہ براق ہے، اس پر سواری کر کے تم کو جو ہے لے جانا ہے فلاں فلاں مقام پر۔ اس طرح کے، مطلب میں ایک اشارہ کر رہا ہوں ایک واقعے کی طرف، ایسے متعدد واقعات ملیں گے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جیسا کہ واقع ہے، یعنی جو پیچھے بات بیان کی گئی کہ شیطان جب کسی کو اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے تو اسے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی خبریں دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، جیسا کہ ہوتا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، شیاطین جاہل عبادت گزار لوگوں کو جو گمراہی میں ڈالتے رہے ہیں، جن کو اس نے پرکشش اور خوشنما انداز میں آراستہ کر کے یہ دعویٰ ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ نبی ہے۔ شیطان نے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی، یا ظاہری شکل میں آ کر اس کو یہ کہا کہ تم نبی ہو، یا یہ کہا کہ تم مہدی ہو۔ شیطان نے خوشنما بنا کر اسے اس فریب میں مبتلا کیا، اس سے کہا
کہ تم نبی ہو یا یہ کہا کہ تم مہدی ہو. بڑے مہدیت کا دعویٰ کرنے والے بھی اسلامی تاریخ میں بہت سے گزرے ہیں، ہندوستان میں متعدد مل جائیں گے. تحقیقاً لقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق، اس کی تحقیق کرتے ہوئے، اس کو ثابت کرتے ہوئے، یعنی اس کی مصداق، کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں جس پر شیاطین نزول کرتے ہیں، شیاطین اترتے ہیں، ہاں، اپنی تعلیمات اور اپنی جھوٹی وحی کا القاء کرنے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے. میں کیا نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس شیاطین اترتے ہیں. ہاں، کن پر اترتے ہیں؟ اللہ نے آگے والی آیت میں کہا تنزل علی کل افاک اثیم، کہ یہ شیاطین اترتے ہیں ہر افاک پر. افاک، ہاں، جھوٹا کہہ لیجئے. ہاں، کیلانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے جعل ساز، بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہر جھوٹے شخص پر، افاک افک سے، بہتان تراشی کرنا، جھوٹ گانٹنا، جھوٹ تراشنا، ہاں، اس کو کہتے ہیں افک پر افترا. ہاں، تو ہر جعل ساز اور جھوٹے انسان پر اور اثیم گنہگار شخص پر. شیاطین نیکوکار اچھے اللہ کے مقرب بندوں پر نازل ہو کے ان کو اس طرح کا فریب نہیں دے پاتے. جن لوگوں پر، جو لوگ گناہگار ہیں، گناہوں سے آلودہ اور گندگی میں مبتلا ہیں، ہاں، اور جال سازی کرتے ہیں، شیاطین ان پر اترتے ہیں، ان پر آتے ہیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 اور 222 یہ موجود ہے. آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو ایسے جن پر شیطان اترتے ہیں اور شیطانی جو ہے وحی کرتے ہیں، جھوٹ باتیں، جھوٹ خبریں دیتے ہیں، جھوٹے دعووں میں جو ہے ان کو خوشنما بنا کر مبتلا کرتے ہیں، ان کو احساس دلا کے کہ تم ایسے ایسے ہو، اور وہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. تو ایک تو وہ کہ جن کے پاس جھوٹا ہی آتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وَمَن يَأْتِيهِ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے. یعنی کچھ باتیں ان کے پاس ایسی پہنچتی ہیں جو اللہ اور رسولوں کی بیان کردہ ہے تو وہ سچی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی آتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ان کے پاس پہنچتی ہے جو جھوٹی ہوتی ہے. اور یہی لوگ ایک طریقے سے زیادہ خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کچھ سچی باتوں کی وجہ سے ان کے جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ جو دوسرے جھوٹے مدعیان ہیں ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دعوی نبوت جو کر بیٹھتے ہیں، ان کی بعض باتیں، ہاں، علم نجوم کی بنیاد پر کہیے، جو شیاطین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو آسمانوں سے چوری کر کے وہ لا کے ان تک پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے چرائی ہوئی ایک بات ان کی سچی ہوتی ہے، اور پھر اس ایک سچی بات کی بنیاد پر ان کے 100 جھوٹ کو دنیا کے جاہل لوگ جو ہیں سچ مان لیتے ہیں. خیر، تو کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سچے اور جھوٹے دونوں آتے ہیں، جیسے ابن سیاد کا معاملہ. ابن سیاد کا آگے پھر تذکرہ ہے، وہاں تھوڑا سا اس کا تعارف کریں گے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُبَّادِ الَّذِينَ لَهُمْ إِلْهَامٌ مِّنَ الْمَلَكِ وَوَسْوَاسٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور بہت سارے عبادت اور ریاضت میں مشغول لوگ، ایسے عابد زاہد لوگ جو کہ جن کے پاس فرشتے کی طرف سے بھی کچھ الہام ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی کچھ وسوسے ہوتے ہیں. بہت ہی اہم بات. اور میں اس قسم کی باتیں جیسے ہی آتی ہیں ویسے ہی تصوف کا تصور ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے. ہمارے یہاں پورا یہ جو کاروبار چل رہا ہے تصوف کا، ہاں، اور یہاں کشف و کرامات اور الہام کی جو کے دعوے پائے جاتے ہیں، پورا کا پورا اس پر منطبق ہوتا ہے. آپ کی تصوف کی کتابیں پڑھیے اور پھر ان حقائق پر جو دلائل کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف کی تشریحات کی روشنی میں، جو معتبر اہل علم بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کی کتابوں کو کھنگالیے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل واضح انداز میں تصوف ہمارے یہاں اس شکل میں موجود ہے جہاں شیطانی وسوسوں کا بھی غلبہ ہے، لیکن لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچے الہامات ہیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ بعض صحیح باتیں قرآن و حدیث سے مستفاد یا نکالی ہوئی بعض چیزیں بیان کی جا رہی ہوں جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ان کی شرافت اور تزکیے کے جو دعوے اور دکھاوے ہیں اس میں اس کی وجہ سے لوگ فریب کھا جاتے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات
اور مسلمہ عقائد و اصول کی روشنی میں اسے تھوڑا سا ہلکا سا بھی جانچیں گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی جو علامہ ابن تیمیہ کے یہ الفاظ اس پر منطبق ہوتے نظر آئیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سچے جھوٹے دونوں ہوتے ہیں، جیسے ابن سیاد، اور پھر کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے عبادت و ریاضت کرنے والے لوگ جن کے پاس فرشتے کا الہام بھی ہوتا ہے اور شیطان کے وسواس اور وسوسے بھی ہوتے ہیں۔ فمثل ھذا، ایسا شخص اذا اخبرہ الشیطان بانہ نبی، جب اسے شیطان یہ بتاتا ہے، اس فریب میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، فلا بد ان یتبین لہ کذبہ، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کا جھوٹ واضح ہو جائے، ولو ببعض الوجوہ، اگرچہ بعض وجوہ سے، بعض شکلوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جانا لازمی اور ضروری ہے، کہ لازم ہے کہ وہ بے نقاب ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، مثل ان یخبرہ بکذب او یخبرہ الصادق ان ھذا کذب، جیسے مثال کے طور پہ کیسی وجوہ سے، کئی شکلوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ مثل ان یخبرہ بکذب، کہ وہ جو خبر دے رہا ہے، جو شخص اسے بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ میں بذات خود ظاہر و باہر ہو کہ یہ جھوٹ ہے، ایک شکل، یا دوسری شکل یہ او یخبرہ، کوئی سچا آدمی اسے یہ خبر دے کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یا تو بذات خود اس خبر سے پتہ چل جائے کہ جھوٹی خبر ہے، یا پھر کوئی سچا انسان صاحب علم آدمی یہ بتائے کہ یہ جو بات ہے یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس اخبارہ بانہ نبی وہو لیس کذالک یہلکہ ہلاکا عظیما، اس لیے کہ اس کا یہ بتانا کہ وہ نبی ہے جبکہ وہ نبی نہیں ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں ہے نہیں، یہ چیز اسے بہت بڑی ہلاکت اور تباہی کا میں ڈال دے گا، بڑی ہلاکت و تباہی کی طرف لے جائے گا۔ وَيُفْسِدُ عَلَى الصَّادِقِ جَمِيعًا مَا يَأْتِيهِ بِهِ، اور سچے انسان کو جو کچھ اس کے پاس آتا ہے ان تمام چیزوں کو بگاڑ دینے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر کچھ اچھائیاں بھی ہے، سچائیاں بھی ہے، تو ایسے دعوے کے ساتھ، جھوٹے دعوے کے ساتھ کہ وہ نبی ہے، اگر اس کو مانتا ہے یا قبول کرتا ہے تو اس کی ساری سچائیاں، اچھائیاں وہ غارت ہو جائے گی، خراب اور بیکار ہو جائے گی۔ وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ يَأْتِيهِ اخبار ملک صادق، اسی وجہ سے، معاف کیجئے ایک جملہ چھوٹ گیا، تو فلا يكون مثل ابن سیاد ونحوہ، تو وہ شخص جو ہے ابن سیاد اور اس کی طرح نہیں ہوگا۔ ہاں، آگے یہ کہہ رہے ہیں جب وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا، جان لے گا، ہاں، اور سچے کی خبر کو یا جھوٹی خبر کو خود اس کے جھوٹ کی وجہ سے سمجھ لے گا، تو ایسی صورت میں ابن سیاد اور ان لوگوں کی طرح وہ نہیں ہوگا۔ اب ابن سیاد کیا ہے، کون تھا؟ تو یہاں حاشیے میں ذکر کیا کہ یہ عبداللہ ابن سیاد تھا، اس کا لقب صاف تھا، صاف، وہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے یہود تھا، یہودیوں میں سے تھا، ہاں، اور یہ نہیں جانا جاتا، یہ متعین نہیں ہے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیدا ہوا، اور یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں متعدد لوگوں کو، صحابہ کرام کو یہ گمان گزرا کہ یہ دجال ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ حلف اٹھاتے تھے کہ وہ دجال ہی ہے۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کے معاملے میں توقف کیا، یہاں تک کہ بعد میں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ وہ دجال نہیں ہے بلکہ وہ کاہنوں کی جنس سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شبہ ہوا کہ یہ دجال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یہ دجال ہے، مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت دیجیے، تو آپ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ اگر یہ واقعی دجال ہے، ابتدا میں جب وہ سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں پاؤ گے، دجال کو مارنے والے حضرت عیسیٰ ہوں گے جیسا کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا، جیسا کہ یہاں ایک آخر میں حاشیے میں ذکر کیا نا کہ یہ عام کاہنوں میں سے تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے دل میں سورہ دخان کو سوچ کر اس سے سوال کیا کہ بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ تمہارے پاس جو خبریں ہیں کیا ہیں، آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے، ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، رد کیا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے۔
سچا بھی آتا ہے. خود ابن سیاد نے کہا کہ سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے, یعنی میرے پاس کچھ باتیں سچی ہیں کچھ جھوٹی ہیں, غلط ہیں. پھر آپ نے اس کے بعد آپ سے اس سے سوال کیا کہ میں نے دل میں کچھ چیز چھپا رکھی ہے, بتاؤ وہ کیا ہے. تو اس نے کہا دخ. آپ نے سورہ دخان سوچی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس, تیرا ناس ہو, تیرا برا ہو, تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یعنی کاہن ہے, کاہن کی شیطان جتنی مدد کر پائے گا اس اعتبار سے وہ اسی حد تک آگے بڑھ سکتا ہے, اس سے آگے کوئی چیز وہ نہیں پیش کر سکتا. چنانچہ ابن سیاد کا معاملہ جو تھا وہ صحابہ کرام پہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ملتبس تو ضرور تھا, لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کاہن تھا اور کہانت کی بنیاد پر اس کے یہاں سچائی اور جھوٹ دونوں پایا جاتا تھا. ہاں, تو کہا علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ جب انسان کو اس بات کا شعور ہو جائے گا کہ جو شیطانی وحی اس کے پاس یا خبر آ رہی ہے وہ جھوٹ ہے, یا کوئی سچا انسان اسے بتا دے کہ یہ جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ کی وجہ سے اگر وہ اسے قبول کرے گا تو اس کی سچائیاں اور اچھائیاں بگڑ جائے گی, تو ممکن ہے کہ وہ ابن سیاد کی طرح اور اس جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو, جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس آنے والا صادق اور کاذب دونوں ہے. ابن سیاد یہ جانتا تھا. وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَن يَأْتِيهِ أَخْبَارُ مَلَكٍ صَادِقٍ وَإِخْبَارُ شَيْطَانٍ كَاذِبٍ. اسی وجہ سے ہر وہ شخص جس کے پاس سچے فرشتے کی خبر آئے اور جس کے پاس جھوٹے شیطان کی خبر آئے, فَلَا بُدَّ أَن يَعْرِفَهُ, ضروری ہے کہ وہ اسے پہچانے جانے. لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ لَهُ الْكَذِبُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ, اس لیے کہ اس کے لیے جھوٹ کا واضح ہو جانا بالکل فطری اور یقینی بات ہے, جیسا کہ حقیقت میں واقعات ہوتے رہے ہیں. بڑی پیاری اور اچھی بات کہی ہے شیخ الاسلام نے کہ جب جھوٹی خبر اور شیطانی وحی کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صاحب معاملہ اور اس کے ارد گرد والوں پر یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے, یہ غلط دعویٰ ہے, کیونکہ جھوٹ اپنے آپ میں جھوٹ کی پہچان خود ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے, اور اس سے متعلقہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ وَلِهَذَا يُوجَدُ الْكُهَّانَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كَذِبَ مَن يُخْبِرُهُمْ كَثِيرًا. کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کاہنوں میں, نجومیوں میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں, ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس شخص کے جھوٹ کو خوب جانتے ہیں جو بہت ساری جھوٹی خبریں پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے عبادت ریاضت کرنے والے, عبادت گزار لوگ جن کے کچھ مخاطبات اور مکاشفات ہوتے ہیں, کشف کی باتیں کرتے ہیں, کچھ خطاب اور باتیں کرتے ہیں. بعضها شیطانی و بعضها ملکی, ان میں سے بعض جو ہے مخاطبات اور مکاشفات میں سے بعض شیطانی ہوتے ہیں اور بعض ملکی ہوتے ہیں, ملک فرشتے کی طرف نسبت کہ فرشتے کی طرف سے. فلا يسير على اعتقاد ان من يأتيه صادق وهو في نفس الامر كاذب, تو وہ اس شخص کے عقیدے پر نہیں ہوتا کہ جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کے پاس سچا ہوتا ہے جبکہ وہ نفس امر میں حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے. ولا يعلم انه كاذب, اور یہ نہیں جانتا کہ وہ جھوٹا ہے. الا من هو افاق نسیم, سوائے اس شخص کے جو بہت بڑا جھوٹا اور بہت گنہگار ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق اثیم. اما نزول الشیطان مرة او مرتين, رہا شیطان کا نازل ہونا ایک یا دو مرتبہ, فقد یکون علی من لیس بافاق اثیم, تو یہ کبھی کبھی ایسے انسان پر بھی ہوتا ہے جو افاق اثیم یعنی بہت جھوٹا یا بڑا جالساز اور گنہگار نہیں ہوتا. ایک عام آدمی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے اندر برائیوں کا غلبہ نہیں ہے, سچائیوں کا غلبہ ہے, اس کے اندر اچھائیاں غالب ہیں, پھر بھی کبھی کبھار ایسے شخص کے پاس بھی شیاطین آتے ہیں. ایسے شخص کی کیا بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شیطان نے, ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہو, ہر شخص کا شیاطین میں سے ایک قرین ہوتا ہے اور فرشتوں میں سے ایک قرین, اور وہ اسے بہکاتا ہے. ہاں, تو آپ نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر بھی ایک ایسا شیطان مسلط ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس کو کوئی بس نہیں دیا, قابو نہیں دیا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بس نہیں چلتا تھا. ہاں, تو اب شیاطین, ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے دوسرے نبوت کو محفوظ کر دیا گیا, صاحب نبوت کو محفوظ کر دیا گیا, تو باقی دوسرے لوگوں پر شیطان کا جب بس چلتا ہے اور اللہ کے اذن اور مشیت ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس آتے ہیں.
ہاں ثم ذکر احادیث. تو یہ ایک علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا جو اختصار یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کیا، اس کو میں اپنے الفاظ میں حاصل کلام کے طور پر یہ بیان کروں کہ نبی کے پاس آنے والی وحی اور سچی خبریں اور نبی کے علاوہ جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، ان دونوں میں عام جو تمہیدی طور سے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان اتنا فرق اللہ نے رکھا ہے جیسے رات اور دن کا، اس سے زیادہ. تو اس سے بڑھ کر نبوت کا دعویٰ، نبوت کے دعوے کا معاملہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سچا نبی ہوگا وہ سچوں میں سب سے سچا ہوگا، جو جھوٹا نبی ہوگا وہ جھوٹوں میں سب سے جھوٹا نبی ہوگا، اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹوں میں افاق اسیم، بڑا جالساز، بڑا جس پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. ہاں ایسا شخص، پھر اس کے بعد ایک وہ شخص جس کے پاس شیاطین آتے ہیں، ایک وہ شخص جو اس سے نیچے درجے کا ہے جس کے پاس سچے جھوٹے دونوں آتے ہیں. ہاں اور سچا جھوٹا دونوں جن کے پاس آتے ہیں، ہاں جیسے بہت سارے مشائخ اور عابد و عبادت و ریاضت کرنے والے لوگوں کا جن کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کو بھی اس بات کا عمومی طور سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، جھوٹی بات ہے. سچ اور جھوٹ میں وہاں بھی وہ تمیز کر لیتے ہیں. ہاں الا ماشاء اللہ، جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بعض مرتبہ دھوکا ہوتا ہے، لیکن افواق اسیم کے مقابلے میں جن کے پاس شیطان وحی لاتا ہے ان کو بھی اس بات کا احساس کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے. اگر خود نہیں ہوتا تو سچے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی، سچے انبیاء، اور پھر ان میں سر فہرست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جو بے شمار دلیلوں سے سابقہ تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں سب سے زیادہ معجزات کے ذریعے سے تائید شدہ ہیں، اور ابھی ان معجزات کی جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر اگر قرآن اور قرآنی معجزے پر گفتگو کریں تو وہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے. ہم اس پر کسی حد تک ہلکا پھلکا تذکرہ کریں گے اگلے دروس میں. یہ خود قرآن مجید بھی آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، سب سے ظاہر، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے. جو ہر دور کے ماہرین فن، وہ چاہے علم حیات اور فلسفہ اور منطق کے لوگ گزرے ہوں یا آج کے موجودہ دور کے سائنس، ٹیکنالوجی، نفسیات اور دیگر علوم و فنون کے جو ماہرین ہیں، ان کے لوگوں سب کے لیے قرآن چیلنج بنا ہوا ہے اور ان کو للکار رہا ہے کہ اگر تم کو غرہ ہے اپنے علم اور فن کے سلسلے میں تو اس کلام کے جیسا کوئی کلام لا کر پیش کرو. تمہارے علوم اور فنون کی باتوں کو قرآن مجید نے بہت پہلے بتایا. ہم یہ معجزات کے تذکرے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی ان خبروں سے متعلق بھی گفتگو کریں گے جو علم اور تحقیق، سائنس اور ایسے حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں. 1400 سال پہلے ہی بیان کیا، جو آج کی متمدن دنیا تحقیق کے اعلیٰ مقام پر اپنے ذوم اور فلسفے کے مطابق اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد جس حقیقت تک پہنچ سکی، قرآن حدیث نے بہت پہلے ہی اسے بیان کیا تھا. ہم یہ آگے جانیں گے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے سچے نبی اور سچے نبی کی مشابہت اختیار کرنے والے جھوٹے مدعیان، ان دونوں کے درمیان فرق کے معاملے میں معاملہ بالکل صاف اور واضح ہے. یہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی. ہاں لہذا اگر کوئی شخص جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کا جھوٹ بہت 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 ساری وجوہ سے بالکل بے داغ طریقے سے سامنے آ جاتا ہے. آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد سے بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے قریب میں جس کی جھوٹی نبوت کا شہرہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. آپ دیکھیے علماء کرام نے اتنا لکھا، اتنا مناظرے، مباہلے اور نہ جانے کیا کیا، ہر مقام پر ہر حیثیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی نبوت کسی بھی طریقے سے سچائی کا کوئی پہلو نہیں رکھتی اپنے اندر. جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، فریب کا شکار ہیں، برطانوی حکومت نے اس کو نبی بنانے کی کوشش کی اور ان کے اپنے مقاصد تھے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، کتابوں میں درج ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں. ہاں وہ جاننے کے باوجود کچھ لوگ مانتے ہوں، کچھ لوگ بے جانے مانتے ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس جھوٹی دعوی نبوت کا جھوٹ بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ ظاہر اور باہر ہے. ایسے ہی کسی نے بھی اگر جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ کوئی راز نہیں رہا، چھپی ہوئی بات نہیں رہی، یا ایسی بات نہیں رہی کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں. اگر ایمانداری سے کوئی تحقیق کرنا چاہے گا تو نبوت کے معاملے میں اسے کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ سچا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ سچا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. بالکل صاف معاملہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت
ساری انسانیت کے لیے ہے، ان کے لیے نجات کا اور سعادت کا معیار ہے۔ دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات آپ کو مانے بغیر جب نہیں ملے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دلائل اور معجزات عطا فرمائے، اور سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے دنیا میں جتنے بھی معیار معتبر معیار ہو سکتے ہیں، کسی بھی معیار پر دنیا کا کوئی بھی عقل والا انسان آپ کو پرکھے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ یہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا اختصار ختم ہوا اس مقام پر۔ پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب آگے ان کی عبارت کو نقل کر کے کہتے ہیں ثم ذکر احادیث کثیرہ فی اجابت دعائہ، پھر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں بہت ساری حدیثوں کا ذکر کیا۔ آگے 2-3 مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ہم 2-4 اور اس میں اضافہ کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ یہاں میں یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ اس کے بالمقابل آپ ان لوگوں کی شخصیت کا، سیرت کا اور تفصیلات کا مطالعہ کریں جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے ہیں، ان کی دعاؤں کا کیا حال ہوا یہ معلوم کریں گے تو یہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، مسیلمہ کذاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے قبیلے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے کنویں میں پانی بہت کم ہو گیا ہے، آپ نبی ہیں، آپ آ کے دعا کریں اور برکت کے لیے کچھ عمل کریں جس سے پانی بڑھ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اور اپنا لعاب ڈالوں گا، تھوکوں گا، اس کنویں میں پانی بڑھ جائے گا۔ اس نے دعا کی اور اس میں تھوکا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ قرطبی اور بعض دوسرے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس نے پانی میں جب اپنا لعاب ڈالا یا تھوکا تو جو پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلق سے آپ القادیانی علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب القادیانیہ پڑھی، اس میں انہوں نے اخبارہ اس کی خبریں اور اس کی پیشین گوئیوں سے ایک مستقل باب باندھا ہے اور 20 مثالیں پیش کی ہے کہ مرزا نے یہ پیشین گوئی کی کہ ایسا ہونے والا ہے، خبر دی کہ ایسا ہوگا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا، پہلے دعا کی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں حیض یا طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ پھر اس کے بعد اشتہار چھاپا کہ میں نے یہ جو بد دعا کی تھی اس کی اللہ کی طرف سے تائید ہو گئی، اب ایسا ہی ہوگا۔ اور کیا ہوا پھر نتیجہ؟ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان کا رہنے والا، لاہور میں اس کی موت ہوتی ہے، وہ بھی حیضے کی بیماری میں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ پاخانے کی شدت میں آخر میں اس کے منہ سے بھی فضلہ تک باہر آ گیا۔ لوگ قادیانی اس پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے بیان کیا تو اس پر کیس وغیرہ کر دیا ہندوستان کی جنوب ہند کی بعض عدالتوں میں، لیکن علامہ احسان علی ظہیر اور دوسرے علماء نے بیان کیا کہ یہ باتیں خود مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب میں بیان کی، غالباً سیرت المہدی میں، اور انہوں نے حوالے پیش کیے ہیں، بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ پھر اس کی جھوٹی نبوت اس طرح بھی ظاہر ہوئی کہ سچا نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ لاہور میں مرا اور ٹرین کے ذریعے سے، جس کو مرزا صاحب جو ہے مرزا جو ہے شیطانی سواری کہتا تھا، ٹرین کے ذریعے سے اس کی لاش قادیان لائی گئی، حیضے میں مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا تو قبول کی کہ سچا اور جھوٹا ظاہر ہو جائے دنیا کے سامنے، یہ دعا قبول کر کے اس کے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے آمین کہا تھا اس کی اس بد دعا کے سامنے آنے کے بعد۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ جو رد قادیانیت کے یلغار میں صف اول کے سرداران میں سے ہیں، انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں کی جس سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اور بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، اس کے دعووں کو پیش کیا۔ اس نے جتنی پیشین گوئیاں کی کوئی بھی صحیح نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ پادری آتھم پادری تھا ایک، اس کو سال بھر میں اس کی موت ہو جائے گی، اس کے مرزا کے یہ کہنے کے بعد کئی سالوں تک وہ زندہ رہا۔ اس نے کہا کہ پنجاب میں اگلے کچھ دنوں میں جو ہے زلزلہ آنے والا ہے، اور گھر سے نکل کے میدان میں خیمے میں رہنے لگا۔ 10 سال تک وہاں پنجاب میں زلزلہ نہیں آیا جب اس نے پیشین گوئی کی 2-4 دنوں کے فاصلے سے۔ ایسی بہت ساری باتیں، یہ اللہ کی طرف سے اظہار ہے کہ جھوٹا نبی اگر دعا بد دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبولیت نہ دے کر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید نہیں کر رہا ہے،
اور سچا نبی جب کوئی دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے جو مانگا تھا اللہ نے وہ دے دیا، اسے قبول کر لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ ایسی کچھ مثالیں انشاءاللہ کچھ گزر چکی ہیں، اگلے درس میں ہم 2-4 مثالوں پر اور نظر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بدولت اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور ہر عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جو ہے دین کی خدمت پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔